वेलकम बैक। सियासी जोड़ तोड़ पर तुम बात करते हैं। जो ये सेगमेंट है हमारा मुकम्मल तौर पर अवामी मसाइल के लिए मुख्तस किया गया है। महंगाई अगर आप उससे अफेक्टेड नहीं है तो बहुत ही खुशकिस्मत है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 85% ज़्यादा आबादी जो है इस वक्त महंगाई के डायरेक्ट जो असरात हैं उनको झेल रही है, चाहे वो बिजली के सूरत में हो, गैस के बिल की सूरत के अंदर हो, आपकी जो राशन है उसका भी रमज़ान में आए हैं उससे पहले जो उसकी सूरत हाल हो उससे वो तंग हो, या जो दवाइयाँ हैं। अब रिसेंटली पंजाब के अंदर ये ट्रेंड है कि जो दवाइयाँ हैं उनकी कीमत कई 100 गुना बढ़ गई है। तो जब ये यकमुश्त तमाम खर्चे एक आम आदमी पे पड़ रहे हैं तो उसकी चीखें निकल रही हैं, और ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा और MNAs और MPs भी तस्लीम करते हैं कि टेलीविजन के पीछे नहीं तो ऑफ द रिकॉर्ड अपने जब हलकों में जाते हैं तो इस बात को ये मानते हैं कि महंगाई के लेकर आवाम जो है इस वक्त बड़ी तशवीश में मुब्तला है। हमने अपनी टीम को भेजा और हमने कहा जरा लोगों से पूछे कि उनके कौन से ऐसे बड़े बड़े खर्चे हैं जो बढ़ गए हैं, किन चीज़ों पर वो ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। अवाम ने क्या कहा ये ज़रा सुनिए। पहले मेरे घर का खर्चा टोटल जो है ना 10-12 हज़ार का था, अब जो है ना वही खर्चा 25 पे पहुंच गया। यही सोच के वोट दिया था इसको कि हुकूमत जो है कुछ करेगी गरीब आवाम के लिए, लेकिन इसने तो मतलब 6-7 महीने में जितना नुकसान पहुंचाया है, जो जब सेविंग्स थी वो तो सारी निकल गई यार। पहले हम सौदा लेने जाते थे 5,000 में सौदा आ जाता था, अब 8-9 हज़ार का सौदा आता है। महंगाई हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये खान साहब हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल हमारे बच्चों के लिए कर रहे। हेल्थ में प्राइसेस हाई हो गई है, बेसिक मेडिसिन वगैरह की प्राइसेस हाई हो गई है, इस सिलसिले में आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हर चीज़ में इतनी इंक्रीमेंट हो गई कि एलीट भी सोच रही है कि खर्चे कम कर ले। ट्रांसपोर्ट एज ए स्टूडेंट अगर हम देखा जाए तो उसके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं। एक तो बिजली का बिल है, एक गैस ज़्यादा हुई भी है, एक ये जो खाने पीने की अशिया है, ये जो क्या कहते हैं दालें वगैरह, ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। जो हमारी ग्रोसरी 10,000 में आती थी ना, अब हमारी ग्रोसरी 15,000 में आती है। ये लबे लबाब है लोगों की, जो आवाम की नब्स पे ये हाथ रखा है कि वो कह रहे हैं कि जो 10,000 हमारा पहले खर्चा था, कुछ लोगों का वो बढ़ के 25,000 तक हो गया है। 100% से ज़्यादा भी उसमें इजाफा हुआ है, जिसमें ये जो तमाम राशन, बिजली, गैस बिल की चीज़ें हैं ये तमाम मिलाकर है। हुकूमती कैंप्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जब नज़र उठाते हैं तो 8 महीने होने के बावजूद अभी भी कन्फ्यूजन दिखाई देती है, चाहे वो IMF की पॉलिसी हो, एमनेस्टी देनी है या नहीं देनी ये बात हो, या इससे रिलेटेड जितने भी फैसले हैं असद उमर साहब के वो उनकी बात की जाए, चाहे वो महंगाई के ऊपर उनका पर्सपेक्टिव हो, कीमतों के ऊपर पर्सपेक्टिव हो, बिजली के बिलों के ऊपर पर्सपेक्टिव हो। हुकूमत में आने से पहले ये हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे कि हम किसी को शर्मिंदा करें या किसी को रिडिक्यूल करें, ये एक बड़ा क्लासिक टेस्ट केस है कि सियासत कैसे इस मुल्क में की जाती है, और आगे जो इस तरह की सियासत करेगा उनको आवाम को सोचना चाहिए वोट देने से पहले। हुकूमत में आने से पहले असद उमर साहब जो थे, क्योंकि ये न्यू कि अगर हम इलेक्शन जीते तो उनके पास कौन सी पोस्ट होगी, किन किन बातों पर वो पोजीशंस लेते रहे, जरा सुनिए। 4 नए सरचार्जेस लगाए गए, बिजली के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है, एक जेब से 1 रुपए डाले एक जेब में और दूसरी जेब से 3 रुपए निकाल लिए गए। अगर ये ग्रोथ के तरीके हैं तो अल्लाह जानता है कि ये अगर ग्रोथ कम करने पे आएंगे तो आवाम के साथ और बिजनेसेस के साथ क्या करेंगे। कोई सिंपल इकोनॉमिक्स कहती है जब ग्रोथ लाना चाहते हैं तो टैक्स कट किया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता। मैं बार बार कहता हूँ महंगाई है, इसमें कोई हुकूमत ही किसी रुकन को ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई नहीं है, ये हकीकत है। उनकी हुकूमत आने के 6-8 महीने के बाद के इन्फ्लेशन के नंबर देख लें और हमारे अफराद ज़र के नंबर देख लें, हमारे आज भी उससे कम है जनाब। तो ये आपने देखा ये क्या बात करते हैं। अब ये उस वक्त इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी, जानते बूझते भी कि जी हालात क्या है, मुल्क में खजाने का क्या मामला है, लेकिन चूंकि सियासत चमकानी है तो इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देने हैं, या अब चूंकि आटे दाल का भाव पता चला है तो हुआ है कि जी महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए वही तमाम चीज़ें अनाउंस करनी पड़ी हैं जो इससे पहले हुकूमत ने की हो, चाहे वो एमनेस्टी की बात हो या महंगाई करने की बात हो। लेकिन इससे आगे बढ़ के मज़ाक़ा खेज़ स्टेटमेंट्स जो कि लोगों के जो ज़ख्म है उन पर नमक पाशी करने के मुताबिक है कि अगर आप के खर्चे बढ़ गए तो आप क्या करें। मुश्ताक गनी साहब की ये स्टेटमेंट सुन के अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा, 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे।
یہ ہے جی اکنامکس کو سمپلیفائی کر کے ایکسپلین کرنے کا طریقہ موجودہ حکومت کے اندر. وزراء کا جو آپ کی ذمہ داری ہے اسی کو پورا کیجئے. اگر معیشت کے معاملات کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو اس پہ مت تبصرہ کیجئے, جگ ہسائی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس میں سے اسپیسیفک اگر ہم بات کریں دوائیوں کی, کیونکہ ہر کوئی شخص کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہے جسے کسی نہ کسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ بچے ہوں. دوائیوں کی اگر ہم آپ کو دکھا سکیں کہ کس قدر اس میں تبدیلی آئی ہے, کتنے گنا ان کی قیمتیں بڑھی ہیں, تو اس کا ایک چھوٹا سا موازنہ آپ کو دکھاتے ہیں. ویسے تو بے تحاشا ایسی دوائیاں ہیں جن کی قیمت بڑھی ہے, لیکن ہم نے چند 3-4 ایسی دوائیوں کا چناؤ کیا ہے جو روزمرہ میں استعمال ہوتی ہیں اور ہر گھر میں ڈیفینیٹلی وہ موجود ہوتی ہیں. سب سے پہلے جی مارکیٹ میں ملنے والی اگر ہم سر درد کی دوا ڈسپرین کی بات کر لیں, جس کی پہلے جو قیمت تھی وہ 133 سے تک تقریباً تھی, اب وہ بڑھ کر 160 روپے تک ہو چکی ہے. دل کے امراض کی دوا کی بات کریں تو اس کی قیمت پہلے 186 روپیز تھی, اس میں بہت زیادہ تقریباً 300 روپے کا لگ بھگ 299 روپیز کا اضافہ ہوا ہے. 300 روپے جو ہے ایک جو دوا کے پیچھے یہ بڑھا دیے گئے ہیں, اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا بڑا جمپ آیا ہے. اس کے علاوہ شوگر کنٹرول کرنے کی دوا, آف کورس ڈائبٹیز ایک بہت بڑی ریالٹی ہے اس ملک کی. اگر شوگر کے مریض آپ ہیں تو اب آپ کی شدید مشکل میں آنے والی ہے زندگی, کیونکہ پہلے جو دوائی تھی وہ 272 روپے کی تھی اور اب وہ سیم دوائی 460 روپے میں مل رہی ہے. آف کورس اب جس گھر میں بیماریاں ہیں, جو کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں اس میں شوگر کے پیشنٹس ہیں, وہاں تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. لوگوں سے بات کی ہمارے نمائندے حسن حفیظ نے, کیا لوگوں نے اپنی بات بتائی ہے, یہ سنیے. چیز مہنگی کر دی ہے دوائیوں کی, تو کوئی تقریباً 10% لوگ بیمار ہیں, 90% لوگ ویسے پس رہے ہیں. عام آدمی جو لینے کے لیے دوائی آتا ہے اس کی بیچارے کی پہنچ سے باہر آئی میڈیسن. جو پہلے سے کافی ریٹ بڑھ گئے ہیں. ایک ہے لوپرین, اس کا 10 روپے بڑھ گیا ہے, تو بہت مشکل ہوئی ہے. کوئی چیز سستی نہیں, آگ لے بڑھی گئی. میڈیسن ہے جن میں 100% سے بھی زیادہ مارک اپ کیا ہوا ہے. جنہوں نے میڈیسن بلڈ پریشر یا شوگر کی لینی ہے وہ تو مجبور ہیں لینے کے لیے, لیکن وہ مشکل میں ہے. کسٹمر آتے ہیں ہمارے پاس اور 7 ڈیز کی میڈیسن لکھی ہے تو 1-2 دن کی بڑی مشکل سے لے کے جاتے ہیں. پہلے یہ بل ہمارا 1900 کا تھا, اب یہ 3400 کا ہو گیا. دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں. امیر لوگ تو جتنی مرضی مہنگی ہو جائے, امیر لوگ تو خرید سکتے ہیں, لیکن غریب کہاں سے خریدے. اس سٹوری کے اوپر ہمارے نمائندے حسن حفیظ نے پورے ہفتے کام کیا ہے. آف کورس اس میں وفاق اور صوبے ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. یاسمین راشد صاحبہ کہتی رہی کہ جی یہ وفاق والوں کو معلوم ہے. بہرحال اب یہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. حسن ہمیں مزید بتائیں گے کہ یہ صورتحال کیا ہے. حسن, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو دوائیاں ہیں وہ آلریڈی باقی دنیا کے مقابلے میں سستی قیمتوں پر جا رہی تھی, اور جو دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اب یہ وارہ نہیں کھاتا ہمیں کہ ہم انہی قیمتوں کے اوپر دوائیاں دے سکیں, اس لیے ہم نے قیمتیں بڑھانی ہے. آف کورس اب یہ ان کا بھی ایک یہاں پر ایک کنسرن ہے, عوام کو بھی سستی دوائی دینی ہے. ماجرا کیا ہے, یہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ماریہ. یہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ ہے, اگر اشیاء خوردنوش کی بات کی جائے تو لوگ تو کسی کو کم و بیش کر بھی سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں لینی, یہ چیز نہیں لینی. جس کو شوگر کا مسئلہ ہے, جس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, جس کو کڈنیز کا مسئلہ ہے, اس کی مجبوری ہے کہ دوائی لینی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کنٹرول میں ہی نہیں ہے کہ جس کمپنی کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے. یہ جو ایک بڑی لسٹ ہے, تقریباً جو ڈریب کے پاس ادویات کی جو قیمتیں ہیں اور جو رجسٹرڈ ادویات ہیں وہ 95,000 کے قریب ہیں, جس میں سے 45 سے 60,000 ایسی ادویات ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں. تو ہر تیسرے چوتھے جو شخص ہے, جو مریض ہے, اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو 100 سے 200% ہی نہیں بلکہ 250% تک اضافہ کر دیا گیا ان کمپنیوں کی طرف سے, خاص طور کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی میکانزم نہیں بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کی, تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ادویات کی قیمتیں بھی بڑھانا ہماری مجبوری ہے. تو میرے پاس ایک ایسی لسٹ ہے جو سالٹ ہے, کہ یہ سالٹ جو ہے وہ پہلے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, یعنی کہ اگر یہ لوزارٹن پوٹاشیم ایک سالٹ ہوتا ہے جو کہ 2005 میں 7,700 روپے اس ڈالر ہے اس کی قیمت تھی, پھر 10 سال بعد اس کی قیمت بجائے کہ بڑھے اس کی یہ کم ہوئی ہے. اسی طرح بہت سی ایسے سالٹ ہیں جن کی قیمتیں بڑی نہیں ہیں, کم ہوئی ہیں, لیکن ڈریب کے پاس کوئی میکانزم ہی نہیں ہے,
نہ کوئی ان کے پاس کوئی لسٹ ہے کہ ہر شخص کے پاس ایک لسٹ ہو کہ یہ اس جو میڈیسن ہے اس کی یہ قیمت ہے. اگر 15% یا 9% اضافہ کرتی بھی ہے گورنمنٹ تو اس کے بعد اس کی یہ قیمت ہوگی. ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے, کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ جس کو پتہ لگ سکے. تو ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے آف کورس, لیکن یہ پرائسز ابھی بھی سسٹینیبل نہیں ہے. دنیا کے مقابلے میں پاکستان میں دوائیوں کی قیمتیں کم ہے. یہ خوش قسمتی کی بات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں, ان کے جو نمائندگان سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وارہ نہیں کھا رہا, ہمیں اس کو بڑھانا ہوگا ورنہ ہم یہاں سے پیک اپ کر دیں گے, پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی اور بہت بڑی امپورٹ ڈیوٹی لگے گی. ابھی جو کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پرائسز کنٹرول ہوں گی؟ ماریا دیکھیں, کریک ڈاؤن حل نہیں ہے. اگر جن کمپنیوں نے اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھائی ہیں 250 تک پرسنٹیج تک جو ہے وہ بڑھائے ہیں, ان کے اگر یہ کریک ڈاؤن کے بعد حکومت کی طرف سے نو ڈاؤٹ کیا گیا ہے ادویات بھی قبضے میں لی گئی ہیں, کیا ادویات کو قبضے میں لینا حل ہے؟ جنہوں نے ادویات کی قیمتوں میں بیچ بہاش اضافہ کیا ہے ان کی نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ادویات کی قیمتوں میں 100% یا 200% اضافہ کیا وہ اپنی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیں؟ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ہے. یہ کریک ڈاؤن کیا جانا, ادویات کو اٹھانا, تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی حل ہے. اس کا واحد حل ہے کہ جو ادویات, جن کمپنیوں نے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ان کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ فوری طور پہ ادویات کی قیمتوں میں واپس لیا جائے, نہیں تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ.